مستحبات کے اندر یہ بھی ہے کہ وضو کرتے ہوئے پاک و صاف جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ یعنی بسا اوقات ایسی جگہ پر بندہ بیٹھ جاتا ہے کہ گندگی سے بچ کر بیٹھتا ہے، لیکن قریب ہی گندگی وغیرہ پڑی ہے تو وضو تو ہو جائے گا لیکن خلاف مستحب ہوگا۔ اس لیے پاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اونچی جگہ پر بیٹھنا یہ بھی مستحب ہے، اس لیے کہ اس میں بھی زیادہ بہتری ہے کہ جب کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں گے تو اس سے کہ کپڑوں وغیرہ پر، جسم پر، اعضاء پر چھینٹے وغیرہ نہیں پڑیں گے جو کہ مکروہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے، یعنی چہرہ قبلے کی سمت ہو، اس حالت میں وضو کریں یہ مستحب ہے۔ تو یعنی اگر یہ چیزیں نہ بھی ہو سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس پر کوشش کریں گے عمل کی تو اس کے اندر اجر و ثواب زیادہ ہے، اور وضو کا بھی اجر و ثواب اس کا بڑھ جائے گا کہ جب ہم اس کے اندر مستحبات کا خیال رکھیں گے۔ تو اس کے بعد وہ چیزیں ہم سماعت فرمائیں گے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ناقض وضو ہوتی ہیں، تو اس بارے میں علماء کرام کی کافی تصریحات موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے سب سے پہلے جو چیز نقل کی اور اس پر کافی تفصیلی گفتگو کی، آپ سے سوال کیا گیا کہ بلغم کی قے ہو جائے یا بلغم سے رطوبت یعنی خون وغیرہ نکلتا ہے تو اس حالت میں آیا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فقہاء کرام کے اقوال سے یہ بات ثابت کی کہ بلغم اگرچہ قے کثیر کے طور پر ہو، یعنی زیادہ بھی اگر بلغم نکلے، چاہے وہ معدے سے نکلے یا دماغ سے نکلے، بلغم سے کسی بھی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس میں خون کی آمیزش ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر خون بھی اس کے ساتھ مل کر آ رہا ہو، ویسے تو حکم یہ ہے کہ خون اگر کسی جسم کے کسی حصے سے خون اگر بہہ پڑے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ مزید آگے تفصیل اس کی آ رہی ہے۔ تو لیکن بلغم کے ساتھ اگر خون بھی نکل رہا ہے تو اس سے وضو بہرحال نہیں ٹوٹے گا، اور بلغم شرعی طور پر یہ طاہر ہے، یعنی پاک ہے۔ اگر کپڑوں پر بسا اوقات لگ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، ویسے کراہت کی جاتی ہے اس سے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو یہ نجس نہیں ہے، نجاست نہیں ہے کہ اس سے وضو ٹوٹے۔ ہمیشہ یہ اصول بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی نجاست جسم کے کسی حصے سے نکلے گی تو اس سے وضو ٹوٹے گا۔ یعنی جیسا کہ یہ بھی حکم ہے کہ اگر قے کی ہے، ویسے یعنی بلغم کے علاوہ کھانے کی قے ہے، پانی کی ہے، پانی بہت زیادہ پی لیا، کھانا کھا لیا بہت زیادہ، یا کسی بیماری کی وجہ سے جو معدے کے اندر کھانا تھا، پانی تھا، وہ قے کے ذریعے نکلا ہے۔ ہاں، اس کے اندر شرط اتنی ہے کہ منہ بھر کے اگر قے کرے، یعنی اتنی قے ہو کہ وہ اپنا منہ بند کر کے روکنا چاہے نہ رکے، اسے کہتے ہیں منہ بھر کے قے ہونا۔ تو اس طرح کی اگر قے ہو جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس قے کا جو شرعی حکم ہے وہ بھی یہ ہے کہ یہ نجس ہے۔ جب معدے سے چیز ہو کر باہر نکلے نا، معدے میں چلی گئی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منہ میں ہی کوئی چیز ہے، ابھی معدے میں نہیں گئی، حلق تک گئی ہے، پھر باہر نکل گئی، وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ یعنی کپڑوں وغیرہ پر لگ جائے تو کپڑے پاک ہی رہتے ہیں۔ اگر معدے کے اندر چیز پہنچ جائے پھر باہر نکل جائے الٹی کے ذریعے، قے کے ذریعے، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے یہ حکم بھی اس کا نجاست کا ہے۔ یعنی یہ نجس ہوتی ہے، اگر کپڑوں وغیرہ پر لگ جائے، جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو اسے دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ جو نجاست کے دھونے کا حکم ہوتا ہے یہی حکم اس کا بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جو جسم کے کسی حصے سے، یعنی جیسے خون نکلتا ہے تو خون بھی نجس ہے، نجاست غلیظہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ خون نکلے اور جسم کے کسی حصے سے اگر صرف چمکے اور بہے نہ،
خون کسی جسم کے حصے سے نکلا، کوئی چیز لگی اور وہیں زہر ہوا لیکن بہا نہیں، وہیں خشک ہو گیا یا رک گیا، تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ جو رک گیا ہے تھوڑا سا خون اور جسم پر لگا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اگر یہ کپڑوں پر بھی لگ جائے، یعنی کپڑا مس ہونے کے ساتھ کپڑوں پر بھی لگ جائے، تو کپڑے اس سے ناپاک نہیں ہوں گے۔ جو خون ناقض وضو نہیں بنتا، جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ ناپاک بھی نہیں ہے، وہ پاک ہوتا ہے۔ ہاں، جب خون بہہ پڑے گا اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ نجس بھی ہوگا، اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اسے دھونا بھی ضروری ہوگا۔ اور اسی طرح پیشاب پخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہم عام شخص سارے جانتے ہیں۔ یعنی اگر پاخانہ وغیرہ نکلتا ہے یا کوئی کیڑا وغیرہ نکلتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر ریح وغیرہ نکل جاتی ہے تو اس سے بھی وضو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی جسم کے کسی بھی حصے سے اگر نجاست نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہاں پر یہ چیز ثابت کی کہ بلغم جو ہے چاہے معدے سے آئے یا دماغ سے آئے، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ پاک ہوتا ہے، یہ نجس نہیں ہوتا، اور دوسرا اگرچہ یہ منہ بھر کے ہی کیوں نہ ہو، کثیر مقدار میں کیوں نہ ہو بلغم، اس سے بہرحال کسی بھی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کے ساتھ خون بھی آ رہا ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔ تو باقی چیزیں وضو کو توڑنے والی آگے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین وما علیہ